آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ مغربی بنگال میں ملک میں آزادی کے بعد پہلی بار بھاجپا کی حکومت قائم۔ سویندو ادھیکاری نے ویسٹ بنگال کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے اور رازداری کا اٹھایا حلف۔ حلف برداری کی شاندار تقریب میں پی ایم مودی سمیت بھاجپا کے تمام اعلیٰ قیادت تھی موجود۔ سویندو ادھیکاری نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھ چوم کر ان کا کیا شکریہ ادا۔ سنویدھان اور بی جے پی کی تئیں وفاداری کو ہمیشہ دوں گا ترجیح۔ تامل ناڈو میں سپر سٹار کی سپر انٹری کے باوجود وجے حکومت بنانے سے قاصر، ابھی بھی اکثریت ثابت کرنے کے لیے مزید 2 ممبر درکار۔ بھارتی عازمین حج کے لیے سعودی انتظامیہ کا نیا فرمان، 500 کی گھڑی 5000 میں خریدنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے حاجیوں پر دباؤ۔ بھارتی حجاج نے لگایا سعودی انتظامیہ پر زیادتی کا الزام۔ اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کی زبان سے نکلے الفاظ ان کو نہیں دیتے ہیں شوبھا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کہا، کشمیر میں نشے کی دین بھاجپا کی دور کی ہے۔ ایل او پی کے دیے گئے بیان پر نائب وزیر اعلیٰ کر رہے تھے تبصرہ، بنگال میں عورت کو ہرانا بہادری کا کوئی کام نہیں۔ نیشنل کانفرنس کی سانسیں چل رہی ہے وینٹیلیٹر پر، اپوزیشن قائد سنیل شرما کا بڑا بیان، کہا این سی کے اندر کی بیماری اب ہوئی ہے لا علاج، گھر کی دیواریں جلد گرنے کا امکان۔ امر سنگھ کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا یو ٹی انتظامیہ نے لیا سخت نوٹس۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو کالج کے پرنسپل اور اسسٹنٹ پروفیسر کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم کیا صادر، تحقیقات 1 ہفتے کے اندر ہوگی مکمل۔ کوکرناگ، ڈیکسم اور سنتھن ٹاپ میں سیاحوں کی آمد پر انتظامیہ کی روک، ہزاروں لوگوں کے روزگار پر شب خون۔ عوامی تحریک پارٹی کے صدر وقار ایچ بھٹی کا بیان، انتظامیہ سے معاملے کی نسبت نظر ثانی کرنے کی اپیل۔ امریکہ کی ثالثی کے بعد روس اور یوکرین کے مابین 3 روزہ عارضی جنگ بندی طے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا اس جنگ بندی کے دوران کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی نہیں ہوگی۔ دونوں ممالک اس دوران 1000 قیدیوں کا کریں گے تبادلہ۔ اور لیفٹیننٹ جنرل سبرامنیم نئے چیف آف ڈیفنس مقرر، ایڈمرل سوامی ناتھن سنبھالیں گے بحری فوج کے سربراہ کے عہدے کا چارج۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر سویندو ادھیکاری نے آج مغربی بنگال کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ واضح رہے، کل سویندو ادھیکاری بی جے پی لیجسلیٹر پارٹی کے متفقہ طور پر لیڈر منتخب ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے گورنر سے ملاقات کر کے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ اس سلسلے میں آج لکھنؤ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں حلف برداری کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں بھاجپا کی تمام اعلیٰ قیادت موجود تھی، جن میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، جے پی نڈا، بی جے پی سے وابستہ کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ مغربی بنگال میں پہلی بار بی جے پی الیکشن جیت کر حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آج بریگیڈ گراؤنڈ میں سویندو ادھیکاری نے اپنے عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا ہے۔ کولکاتہ کے پریڈ گراؤنڈ میں بی جے پی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں 98 سالہ مکھن لال کو وزیر اعظم نریندر مودی نے اعزاز سے نوازا۔ مکھن لال شیاما پرساد مکھرجی کے 1953 کی کشمیر تحریک سے منسلک رہا تھا۔ واضح رہے، آج مغربی بنگال میں ملک کی آزادی یعنی 1947 کے بعد پہلی بار بی جے پی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، جہاں پر آج وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے وزراء نے ایک شاندار تقریب کے دوران اپنے اپنے عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ تامل ناڈو میں ابھی بھی صورتحال غیر یقینی ہے۔ وجے کا سب سے بڑا سیاسی لمحہ ابھی بھی معدوم نظر آ رہا ہے۔ اسمبلی انتخابات میں بلاک بسٹر سکور کرنے کے باوجود اکثریت سپر سٹار سے پرہیز کر رہی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت زیادہ پیچیدہ ہو گیا جب 2 چھوٹی پارٹیوں، جن میں ٹی ٹی وی کی AMMK اور انڈین یونین مسلم لیگ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ وجے کی تملگا ویٹرن کزگم ٹی وی کے کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگرچہ وجے کے پاس اس وقت 116 نشستوں کا نمبر موجود ہے، تاہم انہیں حکومت بنانے کے لیے ابھی بھی مزید 2 نشستیں درکار ہے۔
سعودی عرب کی انتظامیہ کی جانب سے بھارتی عازمین حج کے لیے اب ایک نیا درد سر پیدا کیا گیا ہے۔ چند روز پہلے کئی بھارتی عازمین حج نے سعودی انتظامیہ پر رہائش کے حوالے سے الزام لگایا تھا کہ یہاں پر 15 سے 20 عازمین کے لیے صرف ایک ہی روم بہم رکھا گیا ہے، جو بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اب سعودی انتظامیہ کی جانب سے بھارتی عازمین کے لیے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ بھارتی عازمین کو رسٹ واچ یعنی گھڑی خریدنے کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ ہر ایک عازمین حج کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم کئی عازمین حج نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جو گھڑی صرف 500 یا 1000 کی قیمت والی ہے، وہی گھڑی انہیں یہاں پر 5 سے 6000 میں خریدنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ کئی عازمین حج نے اس حوالے سے نیوز انسائڈر کے ہیڈ آفس پر فون کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں یہاں پر زبردستی 500 کی گھڑی 5000 سے 6000 میں خریدنے کے لیے زور دیا جاتا ہے اور مذکورہ گھڑی چند ہی گھنٹوں کے بعد بیکار ہو جاتی ہے، جو بھارتی عازمین حج کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ واضح رہے، اس سے پہلے بھارتی عازمین حج نے وہاں پر رہائش کے حوالے سے سوال اٹھائے تھے۔ عازمین حج نے حکومت ہند سے اس حوالے سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ جموں کشمیر یوٹی کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج سری نگر میں قائم گوگجی باغ پولی ٹیکنک کالج کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر کالج انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر کالج میں زیر تعلیم طلباء سے ملاقات کی اور وہاں پر کالج انتظامیہ نے نائب وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھی، جس کے لیے انہوں نے 1 کروڑ روپیہ واگزار کیا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بنگال کے الیکشن کے حوالے سے کہا کہ عورت کو ہرانا کوئی بہادری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر انتخابی مہم کے دوران بھاجپا کی پوری قیادت خیمہ زن تھی۔ اب ایک عورت کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کی جانب سے نیشنل کانفرنس پر کیے گئے نکتہ چینی پر بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سنیل شرما کو وزیر اعلیٰ کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا زیبا نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے سنیل شرما کو مخاطب ہو کر کہا کہ شرما جی پہلے اپنے دور کی طرف نظر دوڑائے کہ جموں کشمیر میں نشے کی بیماری کس کے دور میں آئی ہے۔ یہ دین بی جے پی کے دور اقتدار کی دین ہے۔ بے روزگاری کس کے دور کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر اور بھاجپا کے سینئر رہنما سنیل شرما نے عمر عبداللہ کے دیے گئے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ ایل او پی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اندرونی بیماری کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ این سی میں کسی بھی توسیع پارٹی تقسیم ہو جائے گی۔ سنیل شرما نے دعویٰ کیا کہ چند لوگوں کو بھاجپا کے خلاف بولنے کا کام سونپا گیا ہے، جو نیشنل کانفرنس کے اندرونی صحت کو متاثر کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے این سی ہیڈ کوارٹر نوائی صبح میں حالیہ احتجاج کو گہرے ہوتے ہوئے بحران سے جوڑا ہے۔ بھاجپا لیڈر نے کہا کہ اس ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کے دوران جو کچھ ہوا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہیں ہمارے خلاف بولنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این سی میں بیماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب وہ لا علاج ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این سی کی کتنی بھی کوشش کرے گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس میں ایک بڑا سوراخ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دیوار گر جائے گی۔ وزیر برائے صحت و اعلیٰ تعلیم سکینہ اتو نے امر سنگھ کالج میں مبینہ طور پر ایک طالبہ کے ساتھ ہوئی زیادتی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے مذکورہ کالج کے پرنسپل اور ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ وزیر موصوفہ نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات تعلیمی اداروں میں پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس طرح کے واقعات کا سخت نوٹس لے رہی ہے اور قصورواروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ امر سنگھ کالج کے واقعے کے حوالے سے سکینہ اتو نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو 1 ہفتے کے اندر اپنا رپورٹ پیش کرے گی۔ عوامی تحریک پارٹی کے صدر وقار ایچ بھٹی نے انتظامیہ کی جانب سے جنوبی کشمیر کے کوکرناگ، ڈیکسم اور سنتھن ٹاپ میں سیاحوں کی آمد پر روک لگانے کے اقدام کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے سیاحت سے جڑے یہاں کے ہزاروں مقامی لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں اور یہ کسی بھی شرپسندی کے کام میں ملوث نہیں ہے۔ وقار ایچ بھٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یا تو ان لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے یا پھر یہاں سیاحوں کی آمد پر لگائی گئی پابندی کو ختم کیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنے اہل و عیال کا کفالہ کر سکے۔ پیش ہے رپورٹ۔ امریکہ کی ثالثی کے بعد روس اور یوکرین کے مابین طویل جنگ بندی کے بعد آج سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کا یہ اعلان امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہفتے کی صبح کو کیا۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے دوران دونوں ممالک 1,000 قیدیوں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس 3 روزہ جنگ بندی کے دوران ہر قسم کی فوجی کارروائی روک دی جائے گی۔
لیفٹیننٹ جنرل سبرامنیم فوج کے نئے چیف آف ڈیفینس تعینات کیے گئے، جبکہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن بحریہ کے نئے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل راجا سبرامنیم جنرل انل چوہان کی جگہ لیں گے، جن کی مدت ملازمت 30 مئی کو مکمل ہوگی، جبکہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی کی جگہ بحریہ کے نئے سربراہ کے طور پر چارج سنبھالیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ہوا اختتام پذیر، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔